غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن منادی ہوئی، اعلان ہوا، بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ایک دن اعلان ہوا کہ جس کسی کو حج پہ چلنا ہو وہ اپنا نام ہمارے پاس لکھا دے۔ قافلوں کی صورت میں سفر ہوتا تھا نا اس وقت۔ فرماتے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا عبد القادر تم بھی چلو، ہم نے تمہاری نمازیں دیکھی ہیں، ہم نے تمہارا انداز عبادت دیکھا ہے، اے عبد القادر تم بھی چلو۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں اپنی والدہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ فرماتے میں نے والدہ سے اجازت لینا چاہی تو میری والدہ نے منع فرما دیا، کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے فرمایا بیٹا عبد القادر ابھی یہی رہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور کعبے کا طواف کرو گے۔ اور جیسا والدہ نے کہا پھر ویسا ہی ہوا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ فرماتے پھر وہ وقت بھی آ گیا نا۔ فرماتے ہیں والدہ نے اجازت نہیں دی، میں نے تیاری نہیں کی۔ اب وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ لمحات آ گئے کہ لوگ جن کو جانا تھا وہ سب تیار تھے۔ ایک شور ہو گیا، قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے۔ دیکھو محنت کے پیسے جمع کر کے جب کوئی حج پہ جاتا ہے نا تو زندگی کا یوں سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے۔ اس حج کے اندر مزہ بھی ہوتا ہے، اس میں کشش بھی ہوتی ہے، اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ آج حج جیسی مقدس چیز کو پکنک بنا دیا گیا، عمرے جیسی مقدس چیز کو پکنک بنا دیا گیا۔ رمضان شریف جیسا ہے، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ حج کرنے کے لیے جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تو اکثریت میمن حضرات کی ہے، وہ برا نہ مانے تو میمن حضرات کا حج اور عمرہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50-60 کا اگر عمرہ ہے تو 50 لاکھ روپے کا عمرہ سمجھیے گا، اسے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کا عمرہ سمجھیے گا۔ اس غریب نے سب کے لیے لے کے آنا ہے۔ اور داماد تو اس کا تو نمبر ہی فرسٹ ہوتا ہے، داماد کے لیے بھی لائے گا، اس کی ماں کے لیے بھی لائے گا، بھابھیوں کے لیے بھی لائے گا۔ تو کس قدر پریشانی اس شخص کو اٹھانی پڑتی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اور میں بھی کراچی میں دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حج عمرے کرنے کے بعد پھر وہ نہیں سوچتا ہوگا کہ مجھے دوبارہ بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عقل عطا فرمائے۔ دیکھو اس زمین کا ایک تقدس ہے، اس کے آداب ہیں اور اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، تو بڑا مشکل ہو گیا نا کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ عجیب و غریب، آج حالات و واقعات جو ہو گئے تو اس کا نام بھی جو ہے وہ عجیب و غریب لوگوں نے معاذ اللہ جو ہے وہ پکنک کے طور پر اس کو استعمال کرنے لگ گئے۔ محنت سے جب آدمی پیسہ کماتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا اور بات بیٹھے بیٹھے یاد بھی آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا دور ہے۔ ایک موچی تھا دمشق کا، اس نے پیسے جمع کیے حج کے لیے اور قافلے میں اپنا نام بھی لکھا دیا تھا اس نے۔ قافلے ایک جانے کی تاریخ قریب آ گئی، 2-4 دن باقی تھے۔ 500 روپے جمع کیے تھے، بازار نکلا، احرام خریدوں گا، چپلے خریدوں گا، جو چیزیں سفر کے لیے چاہیے وہ لوں گا۔ راستے میں آیا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بعض نے کہا کہ وہ مرد تھا، بعض نے کہا کہ وہ عورت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی لوگوں میں سید زادی ہوں، میں حضور کا خون ہوں، میری مدد کی جائے۔ کوئی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ شخص آگے بڑھ گئے اور اپنے 500 کے 500 روپے اس سید زادی کو دے دیے۔ کہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا تو میں حج کروں گا۔ گھر آ گیا، دوسرے دن روانہ ہونا ہے۔ سارے علاقے والے اس کے گھر کے پاس موجود ہیں کہ صاحب ابھی حاجی صاحب جائیں گے، یہ صاحب جائیں گے، پھر ان کو سب حاجی صاحب کہہ کے پکاریں گے۔ بہت مبارک سفر پہ جانے والے سب آ گئے۔ اب یہ شخص جو ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ کیسے گھر سے نکلے گا، کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ 2 واقعے ہیں، یہ دونوں میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ تو سید زادی کی خدمت ہے یا سید زادی کی خدمت ہے، سارا پیسہ ان کو دے دیا۔ اب لوگ حج پر گئے
واپس آ گئے حج کر کے. ظاہر سی بات ہے جو حج کر کے آتا ہے لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ مبارکباد دینے کے لیے سارے حاجیوں کے پاس گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو مبارک ہو آپ نے حج کیا, آپ کو مبارک ہو آپ نے حج کیا. یہ جس حاجی کے پاس جاتا وہ حاجی اس کو کہتا تجھے بھی مبارک ہو تو نے حج کیا, تجھے بھی مبارک ہو تو نے حج کیا. یہ بڑا پریشان ہے کہ میں تو حج پر گیا نہیں اور ہر حاجی مجھے مبارکباد دے رہا ہے. رات بستر میں سوتا ہے تو نیند نہیں آتی. پھر وقت آ گیا کہ آنکھیں لگ گئیں, سرکار خواب میں تشریف لے آئے. فرمانے لگے تو پریشان ہے کہ تو حج پہ گیا نہیں, لوگ تجھے حج کی مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے تو نے میری اولاد کی خدمت کی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے تیری شکل پہ ایک فرشتے کو پیدا کر دیا. جب تک تو زندہ رہے گا وہ فرشتہ تیری شکل پہ حج کرتا رہے گا. اور دوسرا واقعہ یہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ہے کہ اس نے پیسے جمع کر دیے, صبح حج پہ جانے والا ہے, خاندان میں علاقے میں اعلان کر دیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. لوگ بہت خوش تھے, رشتہ دار بہت خوش تھے. اب بیٹھا ہوا ہے رات کے وقت, گوشت پکنے کی خوشبو اس کو محسوس ہوئی, بیوی بچوں کو محسوس ہوئی. بیوی نے کہا کہ آج ہمارے پڑوسی نے گوشت لگتا ہے کہ پکا رہا ہے, تو پڑوسی کے پاس جاؤ نا, تھوڑا گوشت لے آؤ. پڑوسی کے بھی کچھ حقوق ہے. یہ پہنچ گئے, کہنے لگا بھائی آپ کیا گوشت اکیلے کھائیں گے, مجھ کو بھی تھوڑا گوشت دے دے, میرے بیوی بچوں نے کہا ہے. پڑوسی کہنے لگا یہ گوشت آپ نہیں کھا سکتے, کیا جب تم کھا سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ پڑوسی کہنے لگا ہم 3 دن سے فاقوں سے تھے, گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. آج ہم نے ایک مردار کا گوشت ہم لے کر کے آئے اور اسے پکایا ہے. اب یہ حیران کہ میرے پاس 500 روپیہ حج کا اور میرا پڑوسی بھوکا 3 دن سے. گھر میں گیا, 500 روپے لے کر کے آیا اور پڑوسی کے حوالے کر دیا. کہا لو تم اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزارو. بیوی بچے سب پریشان تھے, یہ کیا کر دیا؟ بیوی کہتی میرے شوہر نے کیا کر دیا, بچے کہتے ہمارے بابا جان نے کیا کر دیا. اللہ اکبر. صبح ہو گئی, لوگ آئے, چلو صاحب حاجی صاحب چلے, آپ کا قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ شرم کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل رہا. کیسے نکلے؟ ڈرتے ڈرتے نکلا اور کہنے لگا لوگوں میں حج پہ نہیں جا رہا. کسی کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا, کسی کی زبان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ہزاروں لوگ تھے, ہزاروں زبانیں تھیں. یہ ہے ہی کم وقت ایسا, یہ اور حج کرے گا نہیں کر سکتا. یہ تو مفت کی نماز ہے, بس وہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے, یہ حج نہیں کرے گا. جتنے منہ میں زبانیں تھیں لوگوں نے الفاظ کہے. یہ گھر میں روتا رہا. 6 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت حج کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے بعد سو رہے ہیں, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 فرشتے گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ فرشتہ دوسرا کہنے لگا 6 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ سب کا حج قبول ہوا؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. 6 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا اور کسی کا حج قبول نہیں ہوا. کہا نہیں, پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا دمشق میں ایک موچی رہتا ہے, فلانا گھر ہے, فلاں نام ہے, اس نے حج نہیں کیا لیکن اللہ نے اس کو حج کا ثواب عطا فرمایا اور اس کے صدقے سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک معمولی شخصیت نہیں, پہلے دوسرا کام کرتے, پھر سچی توبہ کی عبداللہ ابن مبارک. اور پھر حال یہ ہو گیا, ایک دن والدہ تلاش کرنے نکلی تو دیکھا ایک گارڈن, ایک باغ میں سو رہے ہیں. ایک سانپ, زہریلا سانپ ان کے چہرے کے قریب ہے. والدہ ڈر گئی لیکن قریب آ کے دیکھا اس سانپ نے اپنے منہ میں پھول کی ایک پھول اس نے پکڑا ہوا ہے اپنے منہ میں, اور عبداللہ ابن مبارک کے اوپر وہ پنکھا کر رہا ہے. عبداللہ ابن مبارک معمولی شخصیت نہیں ہے, بہت بڑی سرکار.
اور بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن مبارک کا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک بیدار ہو گئے, دمشق پہنچ گئے. دمشق پہنچنے کے بعد اس موچی کا نام معلوم کیا, ایسا ایسا کوئی ہے, کہاں ایسا ایسا کوئی ایک موچی ہے. اس کے گھر پہ پہنچ گئے. اس نے خاطر تواضع کے لیے اپنے گھر کے اندر داخل کر دیا. علیک سلیک ہوئی. عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہ کون سا عمل تم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمایا اور تمہارے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو بھی قبول فرما دیا. بس یہ سننا تھا. وہ غریب موچی بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا, کہنے لگا اتنی بڑی تو نیکی میں نے نہیں کی, بس اتنا کیا کہ میرا پڑوسی بھوکا تھا, میں نے جو حج کے لیے رقم جمع کی تھی وہ اپنے پڑوسی کو دے دی. اللہ اکبر. لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے, ان کے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ حج کریں, عمرہ کریں, کوئی عالم دین آپ کو منع نہیں کرے گا, لیکن اس کا تقدس ہونا چاہیے, اس کی عزت ہونی چاہیے اور اس کی ایک اہمیت ہونی چاہیے. لوگ جاتے تو ہیں, میں نے بھی دیکھا, لیکن عصر مغرب کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں روضہ رسول پہ زیادہ ہجوم ہوتا ہے. اس کے بعد مغرب کے بعد جب باہر بیٹھتے ہیں تو ادھر کی غیبت, ادھر کی غیبت, اس کی باتیں, اس کی باتیں. خدا کے لیے ہم نے اس برائی سے بھی بچنا ہے. آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ کہاں پر موجود ہو. اور پھر حال ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے میرے محبوب کی آواز پر. اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی میرے محبوب کی آواز پر, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتا ہوں, کانوں سے سنتا ہوں کہ سرکار کے مواج شریف, سرکار کا روضہ مقدسہ موجود ہے, موبائل بج رہے ہیں, موبائل پر جو رنگ ٹونز ہیں ان میں گانے بھرے ہوئے ہیں, حضور کے روضے کے سامنے گانے بج رہے ہیں, حضور کے قدم مبارکہ کے پاس گانے بج رہے ہیں, لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں. اے لوگوں, ہم نے کیا بنا دیا ان مقدس مقامات کو. خدا کے لیے اگر اس کا ادب نہیں کرو گے, یاد رکھو روز قیامت جب پہنچو گے, اس وقت تو ہو گے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنے حج کیے, اتنے غریبوں کی مدد کی, لیکن جب قیامت کے دن پہنچو گے نا تو ایک بھی نیکی نامہ اعمال میں نہیں ہوگی, ایک بھی نیکی نامہ اعمال میں نہیں ہوگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری والدہ نے اجازت نہیں دی, میں نے تیاری نہیں کی. وہ وقت, وہ لمحات اور وہ ایام آ گئے, وہ دن آ گیا, قافلہ نکلا, ایک شور بلند ہو گیا, قافلہ جا رہا ہے, قافلہ جا رہا ہے. فرماتے میں دیکھتا رہا قافلے کو, قافلہ میری نظروں سے غائب ہوا, میں سیدھا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو گیا, جا کر قافلے کو دیکھتا رہا. فرماتے وقت آ گیا, قافلہ میری نظروں سے غائب ہو گیا. جب قافلہ میری نظروں سے غائب ہوا تو میں نے ایک آہ بھری, اس آہ کا بھرنا تھا. فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نمودار ہونا شروع ہو گئے اور ایک عجیب کیفیت میری ہو گئی, ایک عجیب سی فیلنگ میں محسوس کر رہا تھا. فرماتے میں نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پر رکھا, آنسو پوچھنے کے بعد رومال ہٹا کے جب آنکھیں کھولی تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کے صدقے وہ کرم فرمایا کہ نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے. میں نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کو دیکھا, میں نے لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا, میں نے لوگوں کو حجر اسود چومتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی. پھر آئیے وہ وقت آ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. اس پر میں نے گفتگو کی ہے گزشتہ نشست میں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ جو کل کی نشست میں وہ کہیں کہ آپ نے تو پھر وہی بات ریپیٹ کر دی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے پہنچے. بغداد شریف میں مختلف علماء کرام سے آپ نے علم دین حاصل کی. حضور غوث پاک عالم دین بن گئے. علماء بغداد نے آپ کے سر پہ دستار رکھی تھی. عالم دین بھی, حافظ قرآن بھی حضور غوث پاک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی مرشد کی تلاش, کسی مرشد کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو.
वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। आज बाज लोग कहते हैं ना वसीला शिर्क है, वसीला बिदत है, वसीला नाजायज है। तो लड़ने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि तुम्हें हुक्म ही कब दिया है कुरान ने? कुरान ने तो हुक्म दिया ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो जो ईमान वाला होगा वो तो वसीले को तलाश करेगा, जो बेईमान होगा वो इसको शिर्क भी कहेगा, इसको नाजायज भी कहेगा, इसको हराम भी कहेगा। गौसे पाक मुर्शिद की तलाश में निकले। आज जिस जगह पर आप हो मुसलमानों, या ये दौर चल रहा है, आज लोग ये चाहते हैं, ख्वाहिश ये होती है, लोगों की सोच ये है कि साहब अल्लाह का वली वो होता है जो फिजा में उड़े। अगर फिजाओं में उड़ने से कोई अल्लाह का वली होता, सारे कौवे कबूतर अल्लाह के वली बन जाते। लोग कहते अल्लाह का वली वो है जो पानी में चले, पानी में तैरे। अगर पानी में तैरने से कोई अल्लाह का वली हुआ होता, सारी मछलियां और मेंढक अल्लाह के वली होते। अल्लाह का वली होता कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह का वली वो होता है जो मुकम्मल मुत्तकी और परहेजगार होता है। जिसके आप मुरीद बनने जा रहे हो, देख तो लो वो सुन्नी भी है या नहीं, वो या रसूल अल्लाह कहने वाला है भी या नहीं। चलो सुन्नी है तो ये तो देखो चेहरे पे दाढ़ी है भी या नहीं, और दाढ़ी है तो सुन्नत रसूल के मुताबिक है या नहीं, सर पे उसके अमामा है या नहीं, नमाज पाबंदी के साथ वो पढ़ता है भी या नहीं। पता चला कि मुरीदीन तो सारे रोजे से हैं और पीर साहब खाना खा रहे हैं। भाई पीर साहब आप रोजा क्यों नहीं रखते? पीर साहब कहते हम दिल ही में रोजा रख लेते। तो पीर साहब दिल ही में शादी क्यों नहीं कर दी आपने? ये दिल ही के अंदर कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? ये ज़ाहिरी लिबास आप क्यों पहने हुए हैं? तो अजब तमाशे हैं इस दुनिया के अंदर। यहां पर भी लोग आएंगे, बहुत बहरूपी आएंगे और अपने आप को पता नहीं क्या 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 कहने लग जाएंगे। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि देखना कि वो मुसलमान भी है या नहीं, देखना कि वो या रसूल अल्लाह कहने वाला है भी या नहीं, देखना कि उसने अपने चेहरे को दाढ़ी से मुनव्वर किया है भी या नहीं, देखना कि उसने अपने सरीनास पर अमामा शरीफ रखा है भी या नहीं, देखना कि वो इबादत और रियासत के अंदर उसका हाल और उसका मुकाम और उसका मर्तबा है या नहीं है। ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। यहां पर लोग जाहिर देखते हैं और फिर इतने मुतासिर हो जाते हैं कि मुरीद भी बन जाते हैं और बीवी बच्चों को भी मुरीद बना देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि पीर साहब तो हजारों डॉलर लेकर के भाग गए। पीर साहब का हाल ये हो गया। कहते हैं इसी तरह का मामला था। एक मुरीद अपने पीर की तारीफ करता अपनी बीवी के सामने। अच्छा बीवी बीवी होती है। कहते हैं एक पीर साहब थे, बड़े बाकरामत थे, लेकिन बीवी नहीं मानती थी। एक दिन सहेलियां आ गई घर में, पीर साहब को अच्छा मौका मिल गया। पीर साहब बाहर गए और फिजा में उड़ना शुरू कर दिए। सहेलियों ने ऊपर देखा तो अपनी उस साथी से कहने लगे देखो ये होता है अल्लाह का वली, फिजा में उड़ रहा है, ये अल्लाह का वली है। थोड़ी देर के बाद आ गए पीर साहब घर में, सहेलियां चली गई। बीवी ने कहा अल्लाह का वली तो आज हमने देखा, फिजा में उड़ रहा था। अब ये खुशी से फूले नहीं समाए। कहने लगे कि मैं तो था जो फिजा में उड़ रहा था। कहने लगा अच्छा आप थे? जब भी मैंने देखा कि टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो बीवी तो वैसी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मुरीद ने तारीफ करना शुरू कर दी अपने पीर की। मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे वाशिंगटन देखते हैं, पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मक्का देखते हैं, मदीना देख। आज लोग कहते हैं ना हम मक्के में नमाज पढ़ लेते हैं, हम मदीने में नमाज पढ़ लेते हैं। हमारे पीर साहब की तो ये खूबी है। बीवी ने कहा एक दिन ले आओ पीर साहब को, देखे तुम्हारा पीर कितने पानी में है। पीर साहब आ गए। अच्छा बाज पीर होते हैं जब आवाम में होते हैं ना बड़ा तकवा दिखाई देता है, जब घर में होते हैं तकवे को लकवा हो जाता है, क्योंकि जाली तकवा होता है। अब आए मुरीद से कहने लगे लाओ पानी लेके आओ। वो मुरीद लोटे में भर के पानी ले आए, हाथ धो के 2 कुलियां की। कुली करने के बाद लोटा उठाया, सामने दीवार पे मार दिया। मुरीद ने पूछा क्या हुआ हुजूर? कहा वो काबे के पास कुत्ता चल रहा था,
میں نے یہاں سے مارا، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مرید آ کر بیوی سے کہنے لگا دیکھا تم نے سنا نا میرے پیر صاحب کتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ بیوی نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا۔ بیوی نے بریانی پکائی، بریانی پکانے کے بعد جب ٹرے میں رکھی تو نیچے بوٹیاں رکھی اور اوپر چاول رکھ دیے، یعنی کہ لے کے جاؤ پیر صاحب کے سامنے، ابھی پتہ چل جائے۔ پیر صاحب کے سامنے جب بریانی آئی، پیر صاحب تو اچھل پڑے، کہنے لگے کمبخت، کبھی بغیر گوشت کی بریانی تو نے کھائی، بغیر بوٹیوں کی بریانی تو نے کھائی؟ وہ مرید کی بیوی پردہ کھول کے باہر آ گئی، پردہ ہٹا کر کہنے لگی پیر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے کعبے کے پاس کتا نظر آ گیا، چاول کے نیچے بوٹیاں دکھائی نہیں دی۔ تو یہ سارے بہروپی ہے، یہ سارے ڈرامے یہاں پر آئیں گے اور آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کریں گے۔ خدا کے لیے مسلمانوں اس ایمان کی حفاظت کرنا یاد، یہ پان سگریٹ نہیں ہے، اس اسلام کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم تک جب اسلام پہنچ گیا تو ضروری ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر ہم دوسرے لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنا بیہیویئر، اپنا انداز، اپنی سیرت، اپنا اخلاق ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ لوگ ہم سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری حرکتیں دیکھ کے اسلام چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہونے کے لیے نکلے۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑے عروج پر تھا، ان کے مبارک ہاتھوں پر غوث پاک مرید ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں عالم بھی بن گیا، حافظ بھی بن گیا، میں مرید بھی ہو گیا۔ ایک دن میں نے کیا دیکھا، ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، میں دیکھتا ہوں میرے نانا نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پر میرے سامنے موجود ہے۔ فرما رہے ہیں بیٹا عبد القادر کیا بات ہے، تم وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، تم درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فصائے بغداد ہے، ان کو تو عربی زبان پہ ملکہ حاصل ہے، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ کہتے میں قریب ہوا نا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن نکال کے میرے منہ میں داخل کر، جاؤ بیٹا عبد القادر اب واعظ و نصیحت کہو۔ فرماتے میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوا، میرے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سامنے موجود تھے۔ فرمانے لگے کیا بات ہے عبد القادر تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے وہی بات عرض کی جو حضور کی بارگاہ میں کی، انہوں نے قریب بلایا اور 6 مرتبہ لعاب دہن نکال کر میرے منہ میں داخل کر دیے۔ تو میں نے پوچھا حضور علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن کیوں ڈالا؟ حضرت علی فرمانے لگ گئے بیٹا حضور کے ادب کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اب ذرا مجھے بتاؤ، غوث پاک کی زبان پر لعاب رسول لگ گیا، غوث پاک کی زبان پر لعاب علی لگ گیا، اب فصاحت و بلاغت میں میرے مرشد غوث پاک کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب حضور غوث پاک، میں ساری گفتگو کو سمیٹتا ہوا بتاتا ہوں، اب حضور غوث پاک درس دینے کے لیے بیٹھے۔ فرماتے ہیں جب درس دینے بیٹھا، لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر، خچروں پر بیٹھ کر، لالٹین لے کر، وہ مٹی کا تیل ایک دور تھا اس میں جلتا تھا، پھر وہ فلیم روشن ہوتی تھی، لالٹین لے کر لوگ میری محفل میں آ گئے۔ فرماتے ہیں مسجد میں لوگ، مسجد بھر چکی تھی اور باہر بھی مخلوق کا ازدحام تھا، مخلوق ہی مخلوق تھی۔ فرماتے درس چلتا رہا، پھر میں نے کہا کہ سنو اب میں مدرسے کے صحن میں درس دوں گا۔ فرماتے مدرسے کے صحن میں درس دینے بیٹھا، میرا وہ مدرسہ بھی چھوٹا پڑ گیا، مخلوق کا باہر ہجوم تھا۔ میں نے کہا اب سنو جہاں پر میں عید کی نماز پڑھاتا ہوں وہاں پہ درس دوں گا۔ فرماتے عیدگاہ میں درس دینے بیٹھا تو وہ عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی، مخلوق کا ہجوم تھا۔ پھر میں نے کہا سنو وہ بغداد میں جو بڑا سا میدان ہے نا وسیع العریض، میں وہاں پہ درس دوں گا۔ فرماتے منبر شریف لگا دیا گیا، میں درس دینے بیٹھا، 70,000 انسان میری تقریر سنتا تھا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، ایکو سسٹم نہیں تھا، مائک نہیں تھا۔ غوث پاک کی کرامتوں میں یہ بڑی کرامت ہے کہ 70,000 کے مجمع میں جس طرح سب سے آگے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا، بالکل ایسے ہی سب سے پیچھے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا۔ غوث پاک کی آواز برابر ہر ایک بندے کے کانوں تک پہنچتی، حضور غوث پاک کی آواز
بڑی تیاری کے ساتھ غوث پاک محفل میں آتے، خوبصورت سا لباس زیب تن فرماتے، خوبصورت سا امامہ شریف اپنے سر ناز پر رکھتے، محفل میں آتے، ریش مبارک گھنی، جسم قوی غوث پاک کا، پوری تیاری کے ساتھ جب محفل میں آتے 70,000 کا مجمع کھڑے ہو کر غوث پاک کا استقبال کرتا، غوث پاک کے لیے راستہ کشادہ کر دیا جاتا، آپ ممبر شریف پر رونق افروز ہوتے، اللہ اکبر، ممبر شریف پر بیٹھتے، اگر کوئی غیر مسلم دور سے غوث پاک کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، ڈاکو چور یہ لوگ غوث پاک کو دیکھ لیتے، غوث پاک کے ہاتھوں پر آ کر کے توبہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع فرماتے وقت 2 مرتبہ فرماتے الحمدللہ۔ پہلی بار جب فرماتے الحمدللہ محفل پر خاموش، مجمع سائلنٹ، دوسری بار فرماتے الحمدللہ، اللہ اکبر، دنیا بھر کے اولیاء کرام کشف کے ذریعے سے پہچان جاتے کہ بغداد میں عبد القادر جیلانی نے واز شروع فرما دیا، سب کی توجہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل پر ہوتی، اور حضور غوث پاک کی محفل کا کمال یہ کہ حضور کریم علیہ السلام محفل میں تشریف لاتے، اپنے شہزادے غوث پاک کی تربیت کے لیے تشریف لاتے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میری محفل میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، موسیٰ کیا آپ کی امت میں میرے بیٹے کے مقابلے کا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس شہزادے کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شاد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر حال یہ ہے محفل کا بالکل خاموشی ہوتی، سب لوگ غوث پاک کی طرف متوجہ ہوتے۔ ایک دن درس دے رہے ہیں، دوران درس اوپر سے چیل آ گئی، چیل نے ایک مخصوص آواز نکالی، کبھی آپ نے سنی ہو تو 2-4 آدمیوں نے اوپر دیکھا، سب اوپر دیکھنے لگ گئے۔ پاکستان ہندوستان میں یہ تماشے بہت ہوتے ہیں، آپ کسی جگہ کھڑے ہو کر کے 2 آدمی اوپر دیکھیں، لوگ گاڑیاں روک کے اوپر دیکھنے لگ جائیں۔ یہاں تو ہر بندے کو ایک تو وقت نہیں ہے، اپنے کام سے کام ہے، شکر ہے، وہاں تو حال یہ ہوتا، 2-4 آدمیوں نے اوپر دیکھا، سارا مجمع اوپر دیکھنے لگ گیا، چہرے مبارک کا غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے، اے ہوا اس چیل کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ ہوا نے چیل کے 2 ٹکڑے کر دے، تڑپتی پھڑکتی ہوئی چیل مر گئی۔ غوث پاک محفل کی طرف متوجہ ہوئی، میں تمہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، میں تمہیں پیارے مصطفیٰ کی احادیث سنا رہا ہوں، یہ اہم ہے یا چیل اہم ہے؟ اگر تم میری واعظ و نصیحت نہیں سنو گے، اگر تم میری تقریر نہیں سنو گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے سبز پرندوں کو بھیجے گا، وہ میری گفتگو سنیں گے۔ یہ فرمانا تھا، لوگ کہتے ہیں آسمان سے سبز پرندے نازل ہونا شروع ہوئے، غوث پاک کی آستین میں داخل ہوتے اور غائب ہو جاتے۔ اللہ اکبر، واعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تھے تو سید زادے ہی نا، ممبر شریف سے نیچے اترے، چیل کے سر کو اٹھایا، اس کے دھڑ کو اٹھایا، ملا دیا، اڑ، جس طرح پہلے اڑتی تھی ہوا میں پھینک دیا، چیل نے پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، محفل پہ بارش ہو گئی، ایک دن درس دے بارش شروع ہو گئی، اب ایک افراتفری پیدا ہونے والی ہے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا دین سکھانے کے لیے بارش مخلوق کو جمع کرتا ہوں اور تو نازل ہو کر مخلوق کو بھگا رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، محفل پہ بارش رک گئی، ارد گرد سارے مقامات پہ بارش ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک کی کرامتوں میں یہ بھی بڑی کرامت ہے کہ دوران گفتگو اگر کسی کو نیند آ جاتی وہ خواب میں حضور کریم علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، جب وہ 70,000 کا مجمع ہے، سامنے والی 1 لائن 2 لائن 3 لائن 5ویں لائن تک 6 لائن تک تو دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے تو بڑی سے بڑی آنکھوں والا نہیں دیکھ سکتا۔ حضور غوث پاک درس دے رہے ہیں، حضرت شیخ علی ابن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے،
یہ بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے بعد انہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ محفل میں آ گئے، درس سنتے رہے، نیند لگ گئی۔ آپ محسوس کریں گے کبھی آپ حضور کی میلاد کی محفل میں بیٹھے، اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محفل میں بیٹھے، آپ کو نیند آئے گی، جھونکے آئیں گے۔ گانے باجے کی اگر کوئی محفل میں بیٹھے، اللہ نہ کرے، اس کو نیند نہیں آئے گی، عجیب سی بے چینی ہوگی، کیونکہ جو گلوکار گانا گا رہا ہے خود اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، تو وہ آپ کے اندر ریڑھ کی ہڈی کیسے رہنے دے گا؟ تو بے چین ہو جائے گا نا جسم، باڈی بے چین۔ ریڑھ کی ہڈی آپ جانتے، بیک بون، یہ عموماً گلوکاروں کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کیا عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب آپ میلاد کی محفل میں بیٹھیں گے، یقیناً آپ کو نیند آئے گی۔ میرے نانا حضرت علامہ قاری محمد رشد الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ میلاد کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو جنت کی ہوا چلنا محفل پہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محفل میں موجود لوگوں پر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ علی بن حیتی آ گئے، درس سنتے سنتے نیند لگ گئی۔ غوث پاک بھی غوث پاک ہے، جانتے ہیں کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے۔ غوث پاک منبر شریف سے نیچے اتر آئے، درس دینا روک دیا، منبر شریف سے نیچے اتر کے آئے، شیخ علی ابن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ علی ابن حیتی سو رہے، خواب میں حضور کریم علیہ السلام کی زیارت کر رہے، ادھر غوث پاک ہاتھ باندھ کے علی ابن حیتی کے سامنے۔ کچھ دیر ہو گئی، علی ابن حیتی کی آنکھ کھلی، چونک گئے، غوث پاک سامنے، سارا مجمع ان کی طرف متوجہ۔ غوث پاک مسکرائے، فرمانے لگے ابن حیتی کس لیے آئے تھے؟ حضور آپ کا درس سننے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور درس سنتے سنتے نیند لگ گئی۔ یہ بتاؤ خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ حضور آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن حضور آپ نے درس دینا کیوں روک دیا؟ آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے گئے؟ فرمانے لگے ابن حیتی تم خواب میں حضور کو دیکھ رہے تھے، ہم ادھر منبر شریف پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے آقا تیرے خواب میں آئے ہوئے، تو ہم نے منبر شریف کو چھوڑ دیا، ہم تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک درس دے رہے ہیں، دوران درس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا شیخ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم دین تھے، درس دینا روک دیا، فرمایا بلند آواز سے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فرمانے لگے کیا نام ہے؟ کا سنان نام ہے۔ ضعیف تھا وہ، سنان اتنے عرصے کے بعد اسلام قبول کیا کیوں؟ کہا کافی عرصے سے خواہش تھی شاید کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن خواہش یہ تھی جو زمین پر سب سے متقی پرہیزگار انسان اور مسلمان ہوگا میں اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروں۔ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک رات سو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، فرمانے لگے سنان اسلام قبول کرنا ہے، سیدھا بغداد چلے جا، عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول۔ غوث پاک عالم دین تھے، اس نے جب کہا نا اسلام قبول کرنا ہے، درس دینا روک دیا، اس کو کلمہ پڑھایا۔ فقہ کا یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، یہاں پر رہنے والے مسلمانوں، بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی کافر آئے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان کہے بیٹھو، چائے پیو، بوتل پیو، مسجد کھلے گی، امام صاحب آئیں گے، وہ کلمہ پڑھائیں گے۔ فقہ کرام فرماتے ہیں یہ مسلمان اگر اس کو کلمہ پڑھانے میں تاخیر کرے گا یہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے کفر پر راضی ہے، اگر اتنی دیر میں یہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ذہن میں رکھنا کہ کوئی بھی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، سارے کام چھوڑ دینا، فوراً اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھا دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ عالم دین کے پاس لے کر کے جائیں، وہ پھر سارے معاملات جو ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضور غوث پاک نے بہت ساری کرامتیں دکھائی، بہت کرامتیں دکھائی۔ ایک کرامت میں بیان کرتا ہوں،
اور اس کو میں اپنے والد صاحب کے انداز میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کی کمی جو محسوس ہو رہی ہے وہ کمی کسی حد تک پوری ہو جائے، اسی انداز میں بیان کرتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اپنا موٹا تازہ بچہ لے کر، کہنے لگی حضرت اسے آپ اپنی طرح بنا دیں۔ فرمایا چھوڑ جا، چھوڑ کے چلی گئی۔ 6-8 مہینے کے بعد جب آئی تو دیکھا کہ اس کا موٹا تازہ بچہ بالکل دبلا پتلا ہو گیا۔ ٹھہر گئی، سوچنے لگی کہ دیکھتی ہوں کہ کھاتا کیا ہے۔ جب کھانا آیا تو اردو میں کہتے ہیں بھوسی ٹکڑے، یعنی 1 ہفتے پرانی روٹی جو سوکھی ہوتی ہے نا وہ، اور پیالے میں دیکھا تش میں تو وہ روٹی ہے، پیالہ ہے اور اس میں پانی ہے۔ بچہ بھوسی ٹکڑے اس میں بھگوتا ہے، نرم کرتا ہے، کھاتا ہے۔ وہ سمجھی کہ غوث پاک بھی یہی کھاتے ہوں گے۔ غوث پاک کے حجرے میں آئی، اتفاق کی بات تھی کہ کسی مرید نے مرغی پکا کے بھیجی ہوئی تھی، غوث پاک مرغی کھا رہے تھے۔ یہاں پر میں اپنی زندگی کا واقعہ سناؤں۔ افریقہ میں ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب آپ مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں۔ میں نے کہا صبح اٹھ کے اذانیں بھی تو ہم دیتے ہیں، تو اور تیرا باپ تو سو رہے ہوتے ہیں، اذانیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں۔ واپس آئیے، اللہ اکبر۔ وہ سمجھی کہ شاید غوث پاک بھی یہی کھاتے ہوں۔ جب حجرے میں آئی تو غوث پاک مرغی کھا رہے تھے۔ کہنے لگی واہ پیر صاحب اچھا انصاف کیا، ہمارا بچہ بھوسی ٹکڑے کھائے اور آپ مرغی کھاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غوث پاک کی زندگی کے وہ 20 سال تو نہیں دیکھے نا جو جنگل کے پتے کھا کے آپ نے گزارا کیا، جڑی بوٹی کھا کے آپ نے گزارا کیا۔ اور فرماتے ایک وقت آیا کہ میں نے یہ کہا کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ فرماتے وقت آ گیا کہ رب مجھ سے کہتا عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھا تو میں کھاتا تھا، تجھے میری قسم ہے پی تو میں پیتا تھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یار اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ آپ مرغی کھائیں، ہمارا بچہ بھوسی ٹکڑے کھائے۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ساری ہڈیوں کو جمع کیا، اپنا سیدھا ہاتھ غوث پاک نے مرغی کی ہڈیوں کے اوپر رکھا۔ اٹھ مرغی اللہ کے حکم سے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے دیکھا ہڈیاں جڑنے لگ گئی، کھال لگ گئی، خون آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ وہ مرغی کوکو کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی تو میرے والد صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرمانے لگے بی بی جب تیرا بچہ مرغی بنانے لگ جائے گا انشاءاللہ کھانے بھی لگ جائے گا، ابھی اس کو مرغی بنانا نہیں آتی تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔